لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ فمن اتقی الشبہات، جو آدمی شبہے کی چیز سے بچ گیا، شبہے والی شک والی چیز سے، حلال حرام نہیں، شک ہو گیا کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، شک ہو گیا، چھوڑ دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اپنی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کر لیا، عزت و آبرو بھی اور دین بھی، دونوں بچا لیا اس نے۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو آدمی شبہے میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، یہ بخاری کی روایت نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، وقع فی الحرام یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں یہ لفظ نہیں، وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو گیا، شبہے میں پڑا، حرام میں قدم رکھ دیا۔ مثال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرائی، اس چرواہے کی طرح، بکری چراتا ہے، بیل چراتا ہے، بھینس چراتا ہے، کہاں چراتا ہے؟ کھیت کے کنارے، میڑ میں لے جا کر کے چرا رہا ہے، چاہے گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو یا بکری ہو، کچھ بھی ہو، وہ حول الحما، باؤنڈری کے پاس لے گیا، کھیت کے میڑ کے پاس لے گیا، اس کی آڑی میں گھسا دیا۔ یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ بکری، وہ گائے، وہ بھینس وہ کھیت میں کود جائے اور کھیت کو چرنے لگے، کھیت کو چر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کسان ہیں، معمولی کسان ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ بکری لے جائیے گا تو وہ کھیت کا کنارے سے وہ کھاتے ہوئے چلی جائے گی، ادھر لپک لیا، ادھر لپک لی، ادھر لپک لی، گائے آیا دوڑ کے کود گئے، بھینس گئے کود گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے مثال اسی کے دی۔ قرائی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ کھیت میں چر جائے جا کے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے لیے ایک رکھ ہے۔ رکھ کیا ہے؟ اس کی باؤنڈری ہے، رکھ کے معنی باؤنڈری، ہر بادشاہ کے لیے ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے پاس جانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا وان لکل ملک حما وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، اور رب العالمین کا رکھ، رب العالمین کی باؤنڈری، اس کی حرام کردہ چیز ہے جو دنیا میں مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اب اس حرام چیز کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، جانا تو دور کی بات، قریب جانا دور کی بات۔ زنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا حرام ہے، فاحش ہے، یہ فحش ہے، غلط کام ہے، بدکاری ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا۔ آپ دیکھیے آئے دن کیا ہو رہا ہے ہمارے اس علاقے میں، کبھی کس کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کبھی کوئی لڑکا کسی کو اچک کے لے جا رہا ہے، وہ اغوا کر رہا ہے، اپہرن کر کے لے گیا، اور بہت زیادہ اگر آپ نے اس کی گرفت کرنے لگے تو کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کر لیا۔ کورٹ میرج جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کورٹ میرج، وہ تو گورنمنٹ کے عذاب سے یا پبلک کے بچنے کے لیے آپ نے ایک ہتھیار لے لیا ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ فحش ہے۔ اس فاحشہ کام کے لیے آج ہمارے علاقے میں چلتا جا رہا ہے، اور زیادہ آپ روک تھام کرنے کی کوشش کریں گے کورٹ چلے جائیں گے، اس لیے کورٹ میں جا کر کے سرٹیفکیٹ لے کے چلا آئے، اب اگر کچھ بولتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ اب قریب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو لے کے بھاگ رہے ہیں، قریب جانے کا کون سا سوال ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہا سنو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں اتنے بڑے ٹکڑے کو منہ میں ڈال کے اس کو ہم چبا لیں، اسی لیے اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ مضغ یمضغ مضغن، اس کے معنی ہوتے ہیں چبانا۔ تو ایک مضغہ ہے، منہ میں ڈال کر کے لقمہ ڈونا کر کے منہ میں چبا لے، اتنی بڑا ایک لقمہ۔ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فساد ہو جائے، فاسد ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا جسم آپ کا بخار ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پریشان کر دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
آپ نے آخری میں فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ انسان کا دل بگڑا کہ پورا معاشرہ، اپنے تو بگڑا ہی معاشرہ بگاڑ دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو شک کی بنیاد پر وہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کے اوپر اتہام لگایا گیا، اور اس شک میں 3 آدمی اور شریک ہو گئے۔ شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عجب ایدک اللہ بروح القدس، کہا میری جانب سے جواب دو ان مشرکین کا، اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ ایدک اللہ بروح القدس، یہ حسان بن ثابت۔ عبداللہ بن ابی راس المنافقین کے نرگے میں آ کر کے یہ بھی بول دیے آپ کی سالی زینب بنت جہش کی بہن ہے حمنہ بنت جہش، یہ بھی شریک ہو گئی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیرے بھائی بھی شریک ہو گئے، جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جو ہم ان کو داد و دہیش کرتے تھے، جو ہم تعاون کرتے تھے، اب تعاون نہیں کریں گے ہم، اس لیے کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اسی لیے ہم نہیں دیں گے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آیت نازل کر دی، قرآن میں سورہ نوری میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہا جو فضل و مہربانی تم کیا کرتے تھے تو اس سے تم رکو نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پھر ان کو مدد کرنے لگے۔ تو مومن ہو تو ایسے ہی کرے، قرآن کی آیت پڑھے، احادیث آ جائے سامنے، سرا تسلیم خم ہے، یہ نہیں اس میں پھر تعویلات شروع کر دے۔ اب یہ دو بتا رہے ہیں، فلانا مولانا سے پوچھیں گے، فلانا سے پوچھیں گے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، جس نے ان کے من کے مطابق کہہ دیا یہی بات صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے من کے مطابق کہا جا رہا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں، یہی ہو رہا ہے آج ہمارے علاقے میں، علاقہ نہیں بلکہ کہیے پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے من کے مطابق فتویٰ جن کو دے دیا فوراً مان لیا، اور اگر ان کے من کے خلاف شریعت کے مطابق کچھ نہ دیا تو فوراً میں کر گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سنتے ہی فوراً کہا کہ اب میں ان کی مدد کروں گا۔ دوسری روایت شک کی بنیاد پر کہ شک کیسے ہوتا ہے، آئیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کتاب القضائیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتب عن عقبہ بن عامر عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تزوج ابنة لأبی احاب بن عزیز فأتته امرأة، بخاری کی روایت ہے فأتته امرأة، مسلم شریف کی روایت ہے فأتته امرأة سوداء فقالت انی قد ارضعت عقبة والذی قد تزوج بها، فقال عقبة ما اخبرتنی ولا علمت انی ارضعت، فركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع مني هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة وتزوجت زوجا غيرها۔ یہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ابی احاب ابن عزیز کی بیٹی سے میں نے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد گھر میں لے کے چلی آئی، میاں بیوی ہیں دونوں، شادی کر کے لے آئے۔ ایک عورت آتی ہے، وہ بھی کیسی عورت، کالی کلوٹی گری پڑی عورت آ رہی ہے، فجاءت امرأة سوداء، ایک کالی عورت آئی اور وہ کہی انی قد ارضعت عقبة والذی قد تزوج بها، کہ میں نے عقبہ کو اور جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عورت، اجنبی عورت، کسی کو پتہ نہیں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ مجھے کیا خبر کہ تم نے مجھے دودھ پلائی، اور تم نے خبر کیوں نہیں کی شادی سے پہلے کہ تمہاری رضائی بہن ہے؟ رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے رضائی بہن، ایک عورت ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی اجنبی دونوں ہے، دونوں کو دودھ پلا جائے، دونوں بھائی ہو گئے رضائی،
دونوں بھائی ہو گئے. اور ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنی بہن سے شادی کرنا حرام ہے. اب اس سے شادی ہو گئی. اب وہ عورت آ کے کہا دی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. اب انہوں نے تو اعتراض کر دی کہ مجھ کو خبر بھی نہیں, تو نے خبر بھی نہیں کہ میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ تم نے مجھ کو دودھ پلایا. اس کے بعد ان کے دل میں کھٹکا, بات کھٹکی دل میں. فوراً گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں وہ. فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا. اب وہ مکہ سے ہجرت کر کے چل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہے, 550 کلومیٹر چل رہے ہیں ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے. سینکڑوں مسئلے ہماری نگاہوں سے سروں سے گزر جاتا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک مسئلہ آیا, صحابی رسول تھی, ان کو کھٹک گئی ان کی یہ بات کہ ہم نے کیسے اس کو اپنے زوجیت پر رکھیں گے. وہ عورت کہتی ہے گرچہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں, میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اس نے دودھ پلائی ہے مجھ کو, لیکن اس کے باوجود مسئلہ ہے, بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اگر شادی کر لی اور میں نے رکھ لی اس کو تو گویا کہ اپنی بہن سے میں نے نکاح کر لیا, اور بہن سے نکاح کرنا حرام. فوراً سوار ہو کر کے چلے گئے مدینہ. ایک مسئلے کے لیے 550 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں. 2 کلومیٹر جانے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, بائک چاہیے. اب بائک بھی نہیں ہے, آپ کا تو 4 ویلر چاہیے, کار چاہیے, تب جائیں گے پڑھنے کے لیے. یہ علم, دینی علم حاصل کرنے کے لیے یہ ہے. اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے جتنے پیسے خرچ ہو کوئی فرق نہیں. دینی علم حاصل نہیں کریں گے, اور جب نہیں حاصل کریں گے دینی علم تو آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری بہن ہے یا کون. یہ شریعت کہتی ہے, اسی لیے شریعت کے مطابق وہ کر کے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا. واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ قربان جائیے. آپ نے کیا کہا, شک سے کیسے آپ نے بچنے کی تلقین کی. فقال کیف وقد کی, تم اس کو اپنے عقد میں, اپنی زوجیت میں اپنی بیوی بنا کے کیسے رکھو گے جبکہ یہ عورت نے یہ بات کہہ دی. عورت نے کہا کہ میں نے دودھ پلایا ہے دونوں کو, اب میں کیا کروں گا. اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے, معاملات میں, لین دین میں, خرید فروخت میں, اگر کوئی ایک عورت گواہی دینے کے لیے آئے اس کی گواہی مقبول نہیں. 2 مرد ہونی چاہیے اس کے لیے گواہی کے لیے. اگر 2 مرد نہ ملے, فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, ایک مرد ہوں گے اور 2 بیوی ہوگی. گویا کہ اس عورت کی گواہی ایک مرد کی 2 عورت کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا. 2 عورت, مرد 1 ہے, عورت 2 ہے, تب یہ 2 گواہ دونوں مل کر کے, گویا کہ 3 آدمی مل کر کے, عورت 2 اور مرد 1, دونوں مل کر کے 2 گواہ ہوئے, 3 نہیں. اور عورت دونوں کے دونوں ایک ساتھ گواہی پیش کرے گی. یہ نہیں کہ ایک کو اپنے کورٹ میں داخل کرا, دوسرے کو برانڈے میں روک کے رکھا, نہیں, دونوں ایک ساتھ جائیں گے. فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ إِن تَضِلَّ فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. اگر ایک عورت بھول جا رہی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی. یہ ہمارے ہندوستان کا کورٹ نہیں ہے, دنیا کا کورٹ نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ کیسے بولو گے تم. شریعت کہتی ہے کہ 2 عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, لہذا دونوں ایک ساتھ جائیں گے. اور قرآن پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جا رہی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی, تب نہ مکمل ایک گواہی ہوگی. اور اس مسئلے میں, رضاعت کے مسئلے میں, ولادت کے مسئلے میں ایک عورت کی گواہی مقبول ہے. دودھ پلانے کے معاملے میں کون گواہ رہے گا؟ اس کا بچہ رو رہا ہے, آپ کا بلک رہا ہے, کوئی گھر میں ہے ہی نہیں عورت. اس عورت کو دودھ, جو عورت آ رہی ہے اس کو رحم آیا, اٹھایا بچے کو گود پر, دودھ پلا کے چل لی. ایسا بھی بہت ہوا ہے, علاقے میں بھی ہوا ہے. میں نے تو دیکھا ہے اپنے گاؤں میں, اپنے گاؤں میں نے دیکھا ہے. پریشان تھا بچہ, رو رہا تھا, بلک رہا تھا, عورت آئی گود میں اٹھا کر کے دودھ پلا کے چلی گئی. لیکن بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے بچے کو میں نے دودھ پلا دیا, تاکہ یہ غلطی نہ ہو کہ کہیں رشتہ ہونے لگے تو اس کو پتہ نہ چلے. تو یہ عورت کی گواہی دودھ پلانے کے معاملے میں ایک عورت کی گواہی مقبول ہے. اسی طرح ولادت کے معاملے میں, جب ولادت ہوتی ہے, جچگی کے عالم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خبر دینا, بچی ہے یا بچہ ہے, جو خبر دے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ہاسپٹل نہیں ہے کہ لڑکی نہیں ہم پسند کرتے ہیں, لڑکا کو لا کر رکھ دیا اور لڑکی کو غائب کر دیا. آج ہاسپٹل میں یہی ہو رہا ہے.
بچے کو بدل دیا. 2 عورت کی ولادت ہو گئی، ایک کا بچہ ایک کے بچی کو غائب کر دیا اور بچہ کو لا کر کے دوسرے کے گود میں رکھ دیا. یہ تماشا ہے آج. تو یہ گواہی 2 کسی پہ 1 عورت کی گواہی وہاں مقبول ہے. بقیہ جو فیصلے ہوں شرعی حدود میں عورت کی گواہی مقبول نہیں ہے. مطلق عورت کی گواہی وہاں مقبول نہیں ہے. وہاں اگر کسی کو حد لگانی ہو، جیسے زنا کے متعلق 4 مرد کا گواہ ہونا ضروری ہے، جو سورہ نور میں واضح کر دیا. 4 مرد کا ہونا ضروری ہے، 4 مرد کی گواہ. 4 سے کم کی گواہ مقبول نہیں. شریعت نے عورت کی عزت کو اتنی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے کہ عورت کو تم اتنا آسانی سے بدنام نہیں کر سکتے. زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے تم نے دیکھ لیا، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ. بغیر 4 گواہ کے اس کو زنا کے آپ اتہام نہیں لگا سکتے. اس شریعت نے یہ فیصلہ کیا. تو عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ففارقہا عقبۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، کیسے تم اس کو اپنی زوجیت میں رکھو گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عورت نے کہہ دیا کہ میں نے عقبہ کو اور اس لڑکی کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، لہذا تم دونوں رضائی بھائی بہن ہو، اور رضائی بھائی بہن کا نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے. عقبہ نے کہا جاؤ تو طلاق دے دی. ففارقہا عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ، اور اس عورت نے دوسری مرد سے نکاح کر لیا. اب اس کے لیے عدت بھی نہیں ہے، اس کے لیے عدت بھی نہیں ہے. بغیر عدت کے وہ نکاح دوسرے کر سکتے. آج اس نے کہا کہ تم جاؤ، تم کو طلاق دے دی، کل وہ نکاح کر سکتی، اس کے لیے وہاں عدت بھی نہیں. جی ایک مثال، ایک اور مثال آپ کو دو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبہے سے بچنے والی. ان کے راوی ہے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ فی الطریق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں گری پڑی ایک کھجور. دیکھیے ایک کھجور، تمرتن ایک کھجور، نکرہ ہے، ایک کھجور، تمرتن ایک کھجور گری پڑی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، کہا مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں صدقے کا مال تو نہیں ہے، ورنہ میں اٹھا کر کے اس کو کھا لیتا. گری پڑی کھجور کو ہم اور آپ جوتے سے رون دیتے ہیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کا یا زکوٰۃ کا مال لے جاتے ہوئے یہ گر گیا ہے اور یہ کھجور صدقے کی کھجور ہے تو میں اس کو اٹھا کر کے کھا لیتا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے. اور آل رسول پر صدقہ حرام ہے، آل رسول پر صدقہ حرام ہے. اب حرام کیسے میں کھا لوں؟ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ معمولی چیز اگر راستے میں گری پڑی آپ کو مل جائے، معمولی چیز جو عام طور پر لوگ جس کا نظر انداز کر دیتے ہیں، کھانے کی چیز اٹھا کے کھا لیجئے، کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی دوسرا سامان ہے، سوکھا سامان ہے، اٹھا کر کے گھر لے آئیے، اسے اپنے استعمال میں لے آئیے. جس کو کوئی عام طور پر لوگ اس کا دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبہے سے بچنے کے لیے یہ بات فرمائی. ایک اور روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بات غالباً لمبی ہو جائے گی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، عبارت نہیں پڑھوں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے والد کے ایک غلام تھے، وہ غلام کیا کرتا تھا، خرچ نکالتا تھا، ان کو جاتے تھے کہیں کام آتا تھا، کمانے کے بعد خراج اس مال کو کہتے ہیں کہ مالک کے لیے کچھ کمائے اور اس کے بعد مالک کو دے دے، جتنے میں طے ہو جائے اس کے بقیہ مال اس کا ہے، تو وہی کھاتے تھے. اب وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام لے کر کے آیا وہ سامان اور انہوں نے کھا لیا. غلام نے پوچھا